سگے آلے محمد ہوں، میری توقیر کافی ہے، میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک، میں زہرا پاک۔ اللہ اللہ میدان محشر کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ہر طرف ہر کوئی چلا رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے شرمندہ ہوگا، رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، ہائے افسوس، آج تو میری زندگی کی تمام عیب جو ہے میرے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جن عیبوں پہ دنیا میں پردہ تھا، آج ان عیبوں سے میرے اوپر سے جو ہے پردہ اٹھا لیا جائے گا، اب میرا حساب و کتاب بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ اکبر، میرا رب اپنے بندے سے پوچھے گا، میدان محشر کا عالم ہوگا، رب فرمائے گا اے بندے ذرا بتا تو نے وہ گناہ کیا ہے؟ رب بار بار چھوٹے چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ یاد دلائے گا، ادھر جو مجرم گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، وہ خطا کار ہوگا، اس کو جو ہے دل میں خیال ہوگا، ہائے ابھی تو رب چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلا رہا ہے، ہائے افسوس ابھی تو وہ فلاں بڑا گناہ باقی ہے، ابھی تو فلاں گناہ باقی ہے۔ اب رب نے پوچھ لینا ہے، اے میرے گنہگار بندے بتا تو نے وہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر، اسی طرح سے وہ پریشان ہوگا، رب پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے وہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر، اسی پریشانی کے عالم میں جب رب پوچھتا چلا جائے گا، وہ گنہگار بندہ عرض کرتا چلا جائے گا، اللہ ہاں میں شرمندہ ہوں، ہاں میں اپنے گناہوں پر جو آج ندامت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے بے شمار تیری نافرمانی ہوئی ہے، اے اللہ تو آج کے دن مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، وہ اس طرح سے شرمندگی اور ندامت دکھا رہا ہوگا، لیکن اتنے میں میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ تمام جو میں نے گناہ اس کے گنوائے ہیں، یہ تمام گناہ میں نے اس کے نیکی ہوئے بدل دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون رب فرمائے گا؟ اب جو بندہ شرمندگی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا رہا تھا، جو منہ چھپاتا پھر رہا تھا، والا حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو وہ شخص جو منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، اب جب رب فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ تمام رب گنوائے گا کون سے گناہ؟ چھوٹے چھوٹے گناہ، جس چھوٹے چھوٹے گناہ وہ گنواتا ہوگا، تو وہ آدمی ابھی شرمندہ اس لیے بھی تھا کہ اب یہ بڑے گناہ جو ہے گنوانا شروع کرے گا رب، تو اتنے میں رب اعلان فرما دے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ جو گناہ اس کو گنوائے ہیں، یہ تمام میں نے نیکیوں میں بدل دی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، سمجھنے کی بات۔ وہ جو شخص پہلے منہ چھپاتا پھر رہا تھا کہ ابھی بس بڑے گناہ کی جو ہے باری آنے والی، بڑا گناہ گنوایا جائے گا، تو جب رب یہ اعلان کر دے گا اے میرے بندے میں نے تیرے یہ تمام، یہ جو میں نے تجھے گناہ گنوائے یہ تمام میں نے تجھے معاف کر دیے، جب رب کا اعلان ہوگا، وہ گنہگار بندہ جو پہلے اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، اے اللہ کہیں تو بڑے گناہ کو نام نہ لے لینا، اے اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ بدکار ہوں، اے اللہ ریاکاری میں نے کی ہے، اے اللہ زنا میں نے کیا ہے، اے اللہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے، پہلے جو منہ چھپاتا پھر رہا تھا، اب جب رب کا اعلان آئے گا اے فرشتوں گناہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے یہ تمام گناہ معاف کر دیے جن کا میں نے نام لیا۔ اللہ اکبر، رب کی کرم نوازی دیکھو، وہ جو گناہ کار جو اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا، اب وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی نہیں کیے ہیں، اے اللہ میں نے اس سے بھی بڑے گناہ کر دیے۔ کیا کہے گا وہ جو پہلے گناہوں کی منہ چھپاتا کر رہا تھا، اب وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو اس سے بھی بڑے گناہ کیے، اللہ تو پہلے ڈر رہا تھا، ہائے آج تو پکڑ بنے گا، ہائے آج تو میرے گناہوں کی سزا ملے گی۔ وہی رب بعد میں کیا کرے گا؟
وہی شخص کیا کرے گا بعد میں رب کے سامنے کہ اے اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، اے اللہ میں نے اس سے بھی بڑے گناہ کیے، اے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، اے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا۔ اب یہ رب کی رحمت کی طرف اس کی امید ہے، یہ گنوائے گا اپنی طرف سے، اے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ کس لیے گنوائے گا؟ کیونکہ پہلے جو چھوٹے گناہ تھے وہ رب نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ اب اس لیے رب کے سامنے وہ جو ہے گنوائے گا اپنے گناہ، رب فرمائے گا اے میرے بندے جا میں نے وہ گناہ بھی تیرے جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ سبحان اللہ، کیا فرمائے گا رب؟ اے گنہگار بندے جا میں نے تیرے وہ گناہ بھی جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب کی رحمت۔ آؤ اس کریم کی طرف پلٹو میرے بھائیو، ہم تو دنیا میں دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے نا۔ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کا یہ ماحول بن چکا ہے، ہم نے اگر چند نمازیں پڑھ لی اور قرآن پڑھنے آ گیا تو ہم بے قرآن جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو حقیر جاننے لگ جاتے، ہم نے اگر داڑھی رکھ لی تو بغیر داڑھی والوں کو ہم نے حقیر جاننا شروع کر دیا۔ میرے بھائی ایسے نہیں چلتا۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا، مجھے نام ذہن میں نہیں، ویسے میں نے ان کا نام پڑھا ہے اچھے سے۔ وہ ایک بزرگ کسی قافلے کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، اور بھی بڑے لوگ قافلے میں تھے۔ رات کو اٹھے تہجد پڑھنے لگے، ان کا بیٹا بھی ساتھ میں اٹھ گیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو ان کے بیٹے نے کہا ابو جان یہ دیکھو کیسے غافل سو رہے ہیں، ایک ہم ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی۔ جب اتنا الفاظ کہنا تھا، ان کے والد محترم وہ بڑے بزرگ تھے، آپ نے کہا اس سے اچھا یہ تھا کہ تو بھی سویا رہتا، کوئی الفاظ نہ کہتا۔ اور تکبر